بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فطرت اور اسلام۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے صبر اور احتراز۔ دوستوں، قرآن اور حدیث میں صبر اور احتراز پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، یعنی پیشنس اور ایوائیڈنس۔ صبر اور احتراز کیا چیز ہے کہ کوئی صورتحال پیش آئے تو آپ اس میں ریئیکٹ نہ کریں۔ ریئیکٹ نہ کرنے کا نام ہے صبر اور احتراز۔ عام طور پہ کچھ بھی ہوتا ہے جو ہماری مرضی کے خلاف ہو تو انسان فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، ٹک فار ٹیک۔ صبر اور احتراز کی تعلیم اس کے الٹ ہے، ریئیکٹ نہ کرو، صبر اور احتراز کا طریقہ اختیار کرو۔ دوستوں، اس میں ایک چیز تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ صبر کریں تو اور کیا کریں، آپ احتراز کریں تو اور کیا کریں۔ یعنی صبر اور احتراز کے طریقے کو اختیار کرنے سے انسان چپ نہیں بیٹھے گا، کچھ اور کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ صحیح نتیجہ جاننے کے بارے میں سوچنا کہ صحیح منصوبہ بندی کیا ہو سکتی ہے، اس کو دریافت کرنا۔ صبر اور احتراز کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ چپ ہو کے بیٹھ گئے، یعنی دو آپشن میں سے ایک کو لینا ہے، ایک ہے ری ایکشن، دوسرا ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ دوستوں، جب آپ کو کوئی بھڑکائے یا کوئی برا سلوک کرے اس وقت دو آپشن ہوتے ہیں، ایک ہے ٹک فار ٹیک، یعنی اس نے پتھر مارا اور ہم بھی پتھر ماریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نظر انداز کریں، کیونکہ آپ کا دماغ ہر وقت کام کرتا ہے اور جب ہم سوتے ہیں جب بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ ری ایکشن کا آپشن نہ لو، بلکہ مثبت سوچ کا طریقہ اختیار کرو۔ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے، اگر میں ریئیکٹ کروں تو میرے ریئیکٹ کرنے سے بات ختم نہیں ہوگی، کیونکہ دوسرا بھی ریئیکٹ کرے گا، تو اس سے چین ری ایکشن بڑھ جائے گا، اور اسی چین ری ایکشن کے عمل میں آپ پھنس جائیں گے۔ دوستوں، ریئیکٹ کرنے سے آپ اپنی زندگی کی تعمیر نہیں کر سکتے اور مثبت منصوبہ بندی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جو لوگ انفرادی ہو یا کوئی گروپ ہو، ریئیکٹ کر کے چین ری ایکشن میں پھنس جاتے ہیں اور کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال انفرادی سطح پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور قومی سطح پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جن افراد نے اور جن قوموں نے ری ایکشن کا طریقہ اختیار کیا، ایسے لوگ اور ایسی قومیں اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ دوستوں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں بائی ٹائم اسٹریٹجی، یعنی ٹائم حاصل کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ ریئیکٹ نہ کریں تو آپ اپنے وقت کو اور اپنی طاقت کو بچاتے ہیں، یعنی جو وقت اور طاقت آپ خرچ کرتے ہیں ریئیکٹ کرنے میں، وہ آپ صرف کریں گے اپنی تعمیر و ترقی اور مثبت منصوبہ بندی میں۔ اور آپ اگر صبر کھو دیں تو صرف ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ اپنے ایموشن کو تسکین دینے سے کیا ملا؟ کچھ نہیں، اور یہ کوئی کام نہیں انسان کے لیے۔ انسان کے لیے اصل کام تو یہ ہے کہ وہ اپنی تعمیر کرے، اپنی زندگی کی تعمیر کرے، یہ اصل کام ہے۔ صبر اور احتراز کا مطلب ہے پازیٹیو رسپانس دینا۔ دوستوں، انسان ہمیشہ دو چیزوں میں ہوتا ہے، ایک ہے نیگیٹو رسپانس دینا، ایک ہے پازیٹیو رسپانس دینا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں نیگیٹو رسپانس سے، اور پازیٹیو رسپانس کے لیے آپ کو صبر کرنا ہوگا، کیونکہ جذبات تو بھڑکتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو پرووک کرے گا تو غصہ تو آئے گا، جب تک آپ غصے کو کنٹرول نہ کریں، ایموشن کو کنٹرول نہ کریں، جب تک آپ صبر نہیں کر سکتے۔ دوستو، صبر اور احتراز میں بہت بڑی حکمت ہے۔ صبر کوئی بزدلی نہیں ہے، بلکہ اس کو تو پریکٹیکل وزڈم کہتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں آپ جتنی بھی ترقی یافتہ لوگوں کی فہرست نکالیں، ان لوگوں نے ترقی حاصل کی ہے عملی حکمت کا طریقہ اختیار کر کے۔ مثلاً ویسٹ نے 200 سال تک جنگ کی مسلمانوں سے، جس کو کہا جاتا ہے کروسیڈ، یعنی صلیبی جنگیں۔ آخر انہوں نے سوچا کہ کچھ ملتا تو ہے نہیں، بس انسان مرتے ہیں اور کٹتے ہیں، تو انہوں نے لڑائی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سائنس کی ڈسکوری میں لگ گئے، علم کی ترقی میں لگ گئے، اور انہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن پیدا کی۔ پوری تاریخ کا یہی تجربہ ہے، یعنی جس نے صبر اور احتراز سے کام لیا وہی کامیاب رہا، اور جس نے ری ایکشن کا طریقہ اختیار کیا وہ ناکام رہا۔
तो दोस्तों यही है जिंदगी का सबसे बड़ा राज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें फितरत और इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम।